امریکہ کو انہوں نے ڈرایا ہوا ہے. ٹم کوک نے ٹرمپ کی بات نہیں مانی اور انڈیا میں انویسٹمنٹ کنٹینیو رکھا. ایپل کے مین سپلائر فاکس کون نے تمل ناڈو میں 12,800 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ کیا ہے، جس سے انڈیا میں آئی فون مینوفیکچرنگ اور بھی فاسٹ ہو گئی ہے. آئی ایم ایف نے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. اسٹاف لیول معاہدے کے تحت جو 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام میں جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں، تو ٹوٹل یہ شرائط جو ہے تقریباً یہ 50 تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ پاکستان نے پوری کرنی ہے. ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ سب بکواس ہے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. اب ہو رہا ہے. ایپل کا ٹارگٹ ہے کہ فائنینشیل ایئر 2027 تک گلوبلی بننے والے آئی فونز کا 32% انڈیا میں ہی مینوفیکچر ہو. جنگ کا ذکر بھی ہے اس آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بھی ذرا اثرات ہوں گے ہمارے جو اہداف ہیں آئی ایم ایف کے. چین میں پاکستان کے ڈیپٹی پی ایم کی بے عزتی کی خبر ہے. یہ بیجنگ ایئرپورٹ پر شرمندگی بھرا سواگت ہوا اشاق ڈار کا. سواگت میں نہیں پہنچا چین کا کوئی بھی منتری. وہ یہ نہیں اس لیے سمجھتا کہ آپ کے خلاف پہل ہو گیا، انہوں نے پانی آپ کا روک دیا، آپ نے کہا روکو تو دیکھو، آپ نے روک دیا اور کچھ نہیں ہوا. اسی طرف ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ جی ہم جس طرح سے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، جس طرح سے ان کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو کوئی جہادی کیمپ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں بھارت نے کیوں اٹیک کر دیا. لیکن ہاں یہ بات اچھا ہے، میں کہتی ہوں کہ بھائی ٹارگٹ کلنگ جو ہے نا وہ سوسائڈ بومنگ سے بیٹر ہوتی ہے. دیکھیے آئی ایم ناٹ، پلیز مت سمجھیے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کی صلاح کے باوجود کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایپل بھارت میں نویش کرے، کمپنی اپنے بڑے پلان کے تحت قدم آگے بڑھا رہی ہے. ایپل کی مہتوپورن سپلائر فاکس کون نے بھارت میں اپنے پلانٹ کے آپریشن کے لیے پچھلے 5 دنوں کے اندر $1.24 بلین یعنی 12,800 کروڑ روپے کا بھاری بھرکم نویش کر دیا ہے. کمپنی کی طرف سے ریگولیٹری فائلنگ میں اس بات کی جانکاری دی گئی ہے. یہ نویش فاکسکون کے تمل ناڈو یونٹ میں کیا گیا ہے. کمپنی کی طرف سے نویش ایسے سمے پر کیا گیا جب ایپل ایک بڑے پلان کے تحت چین کے اپنے کاروبار کو بھارت میں شفٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، ساتھ ہی تیزی کے ساتھ اپنے پروڈکشن کو بھی بڑھانا چاہ رہا ہے. ایپل کے سی ای او ٹم کوک نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ میں جون کوارٹر میں بکنے والے ادھکتر آئی فون بھارت کے بنے ہوں گے. وت ورش 2025 کے دوران فاکسکون کی بھارت سے آئے قریب دوگنی یعنی $20 بلین کی ہوگی، جو خاص طور سے آئی فون کے پروڈکشن بڑھانے کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے. اسٹاف لیول معاہدے کے تحت جو 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام میں جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں، تو ٹوٹل یہ شرائط جو ہے تقریباً یہ 50 تک پہنچ چکی ہیں، جو کہ پاکستان نے پوری کرنی ہے. ان میں جو ڈیٹ سروسنگ سرچارج ہے بجلی کے بلوں پہ، اس میں اضافے کی شرط ہے. پھر ساتھ ساتھ جو پاکستان کے حوالے سے جو زرعی ٹیکس ہے اس کا نفاذ ہے. پھر جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر جو ٹیکس ہے اس میں کمی کا گورنمنٹ نے مطالبہ کیا تھا، لیکن آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کر دیا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایف بی آئی کا جو ہدف ہے وہ 13,200 تو ہم سے پورا ہوا نہیں ہے، اس میں بھی 700 ارب کا مزید انہوں نے کہا کہ آپ اضافہ کریں. تو یہ ڈویبل ہے پاکستان کے لیے موجودہ حالات کے اندر؟ کچھ چیزیں ان میں سے ڈویبل ہیں اور میرے خیال سے مفید بھی ہوں گی. بیشتر چیزیں ان میں سے ڈویبل نہیں ہیں یا مفید نہیں ہیں. تو آئی ایم ایف کیونکہ جو ہم نے کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کیے، کیونکہ ہم نے کچھ اصلاحات نہیں کری اور اپنی پورے سال کی ذمہ داری ہم نے ضائع کی، صرف وقت ضائع کیا ہے. لہذا آئی ایم ایف کڑی سے کڑی شرائط رکھتا ہے ہمارے اوپر، جس کا اثر عوام کے اوپر آتا ہے. مثال کے طور پر اس بار وہ پانی مہنگا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کسان کو جو آپ پانی دیں گے وہ مہنگا کرنا پڑے گا. اور جہاد کر رہا تھا اور کشمیر کے لیے جہاد کر رہا تھا. میں نے بلکہ ایک سب کو جا کے لکھا بھی، میں نے کہا سر کچھ شرم کر لیں سر، مطلب ایک ٹیررسٹ کو آپ ہیرو بنا رہے. تو خیر انہوں نے جواب تو مجھے دینا ضروری نہیں سمجھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے ٹیررسٹ کو ہیرو بنایا جاتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی جو ٹیررسٹ ہے جی اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے. ہمارے پولیٹیشین اٹھیں گے اور اگر کہیں کچھ اٹیک ہو گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے تو کہیں گے جی ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر ٹیررسٹ کا مذہب نہیں ہوتا، فار ایگزامپل آپ جائیے کسی جگہ پر، وہاں پہ 3 آدمی کھڑے ہوں، ان میں سے ایک بولے گا اوم، آپ آرام سے کھڑے رہیں گے. میں بھی نہیں ادھر آرام سکون سے کھڑی رہوں گی، کوئی شاپنگ کر رہی ہوں کرتی رہوں گی. کوئی اور کھڑا ہوگا وہ کہے گا او مائی گاڈ، تب بھی کوئی کچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر صرف ایک بندہ اٹھ کر یہ کہہ دے گا نا کہ جی آپ جانتے کیا کہے گا، ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب میں یہاں بولنا نہیں چاہ رہی، لیکن سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن خیر اگر اس نے ایک بار بھی اللہ اکبر کہہ دیا
उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में, भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया। लेकिन हाँ, ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है। अब जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं। अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई। तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया, इसलिए कि ये सांप और बिच्छू और ये कह लीजिए जो बैकयार्ड में आपने पाल के रखे हैं, ये तो आपने अपने ही लिए नुकसान किया। पहले तो आपका ख्याल था कि शायद यहाँ निकल जाएंगे, पड़ोसियों को डस के वापस आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो इधर उधर जाके दूसरों के लिए जो सांप आप छोड़ते हैं वो कभी ना कभी जाकर आपको खुद को भी डसता है। ये बात हर उस इंसान को याद रखनी चाहिए जो किसी भी दूसरे इंसान को तैयार करता है या किसी भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है किसी और के लिए, यानी किसी और को टारगेट करने के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जो दूसरे को टारगेट करता है वो एक दिन आपको भी टारगेट करेगा, और अगर आपको यकीन नहीं है तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता रहता है कि जी हम तो खुद जो है वो टेररिस्ट के कह लीजिए कि टेररिज्म के शिकार हैं, हमने तो जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। बिल्कुल लड़िए, और दहशतगर्दी की जंग तो आपको लड़नी ही पड़ेगी ना जब आप दहशतगर्दों को पालेंगे अपने मुल्क में और आप ये समझेंगे कि वो कहीं और जाकर कोई नुकसान करेंगे, तो फिर वो आपके यहाँ भी नुकसान करेंगे, इसलिए कि उनको तो आदत पड़ चुकी है। तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान में अब कल ये बदीन में ये वाकया हुआ है, उसके बाद से जी एक हंगामा बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर और दिखाया जा रहा है। और मुझे हैरत इस वक्त हुई जब मैंने अपने 2-3 जर्नलिस्ट लोगों को देखा, जो कि जर्नलिस्ट हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि वो हमदर्दी जता रहे हैं, वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं इस आदमी के मर जाने पे। और मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने कहा दादाजी। लेकिन खैर अब मैं दादाजी को क्या बोलूं, अब तो दादाजी ने जो करना था कर दिया, तो 12 वाट तो लगा दी। लेकिन बात सारी है कि अब उनको भी नहीं पता होगा दादाजी को कि यहाँ इस कंट्री में इस किस्म के लोग होंगे, इसलिए कि मेरे दादाजी तो काफी मॉडर्न किस्म के आदमी थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि यहाँ पर इस किस्म के जिहादी, इस किस्म के टेररिस्ट और इस किस्म के इंतहा पसंद जो हर वक्त किसी को मारने के लिए घूमते रहते हैं, खून के प्यासे, जैसे कहते हैं ना, जो हम लोग हॉरर मूवीज में देखा